السلام علیکم۔ یہ 101 یعنی 101 ملاقات ہے۔ امید ہے آپ ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ اب جب کہ چیک اپ ہو چکا تھا، لیبارٹری کی فائنل رپورٹ بھی آ گئی تھی، اب ٹریٹمنٹ شروع ہونا تھا میرا، اور اس کے لیے انمول ہاسپٹل کو چنا گیا ڈاکٹروں کی رائے سے۔ لیکن ایک پرابلم تھی کہ 1.5 ماہ کی ڈیٹیں ملتی تھی وہاں پہ۔ اگر پہلے ڈیٹ لینی ہے ٹریٹمنٹ کی تو آپ کو پھر تھوڑی سی سفارش کی ضرورت ہے، کیونکہ ٹیومر ایک ایسی چیز ہے، اس کا وائرس بڑی تیزی سے پھیلتا ہے۔ آج اگر 10 ہیں تو کل 20 ہیں، پرسوں 40 ہیں۔ اسی طرح جس طرح شطرنج کی گیم بنانے والے کو جب بادشاہ نے بلایا، خوش ہوا، کہنے لگا تم نے بڑی اچھی کھیل ایجاد کیا ہے، مانگو کیا قیمت مانگتے ہو؟ تو اس نے کہا بادشاہ سلامت، مجھے کچھ نہیں چاہیے، بس اس کے 64 کھانے ہیں، 64۔ پہلے کھانے میں آپ ایک چاول کا دانہ رکھیں، اگلے میں 2 رکھیں، اگلے میں 4، پھر 6، 8، 16، 32، 64، 128، 256، 416، 832، 1664، جیسے بھی ہے۔ بادشاہ مسکرا دیا، اس نے اپنی توہین سمجھی، اس نے کہا یہ مجھ سے کیا مانگ رہے ہو؟ اس نے کہا بادشاہ سلامت، آپ نے کہا، میں نے آپ کو بتا دیا۔ بادشاہ اس کی عقل سے موت کے تھا اس کا۔ اس نے کہا چلو دیکھتے ہیں۔ اگلے دن اس نے درباریوں کو بٹھایا کہ اس نے مجھے یہ کلیہ بتایا ہے اور مجھ سے چاول مانگے ہیں تحفے کے طور پہ۔ جب اس کے جو مصاحب تھے، درباری تھے، جب وہ قلم پینسل لے کے بیٹھے، کاغذ لے کے بیٹھے، تو جب وہ تقریباً 32ویں کھانے تک پہنچے تو ان کی سلطنت کے چاول ختم ہو چکے تھے۔ 8 رتی کا ایک چاول، 8 چاول کی 1 رتی، 8 رتی کا 1 ماشا، 12 ماشے کا 1 تولہ، 5 تولے کی 1 چھٹانگ، 16 چھٹانگ کا 1 سیر، 40 سیر کا 1 من۔ تو اس طرح جب انہوں نے حساب کیا چاولوں کا تو اس کی سلطنت میں اتنے چاول نہیں تھے۔ بادشاہ پریشان ہو گیا، اس نے کہا واقعی یہ ذہین آدمی ہے۔ یہ واقعہ ویسے ہی درمیان میں آ گیا۔ اسی طرح یہ جو مرض ہے، اس کا وائرس اس طرح بڑھتا ہے، مریض کے لیے ہر دن قیمتی ہوتا ہے۔ خیر میرے دوست افتخار بٹ صاحب، اللہ تعالیٰ سے تندرستی دے ان کو، ان کے بینوئی اقبال ٹاؤن میں رہتے، فوت ہو گئے ہوئے ڈاکٹر تھے۔ تو پتہ چلا کہ ان کی ساتھ والی کوٹھی میں وہ جو میڈم ہے ڈائریکٹر انمول کی، وہ وہاں رہتی ہیں۔ افتخار صاحب کے ذریعے اپروچ کیا وہاں پہ، افتخار صاحب کی سسٹر کے گھر ہم گئے، وہ ہمیں جانتے پہچانتے تھے، ایک ہی گلی میں 2-3 گھر چھوڑ کے ساتھ ہی تو ہمارے ان کا گھر تھا۔ انہوں نے ہمیں ویلکم کیا، وہ ہمیں میڈم کے پاس لے گئی۔ میڈم نے کہا کہ آپ کل ہاسپٹل میں آ جائیں، میں انشاءاللہ آپ کے لیے کچھ کروں گی۔ اگلے دن چلے گئے، انہوں نے ہمیں آنکالوجسٹ کے پاس بھیج دیا، وہ مجھے ایک پینل کے پاس لے گئے، انہوں نے میری رپورٹس دیکھیں، ایکس رے دیکھے، تو سارا کچھ دیکھنے کے بعد وہ اس نتیجے پہ پہنچے کہ تقریباً 30 شعاعیں لگے گی، میرے کندھے
गर्दन और जबड़ों तक। उसके बाद मखसूस मेरे वोकल कार्ड पे गले के ऊपर 10 शुआएँ लगेगी। इसका उन्होंने दुरानिया भी लिख दिया। ये शुआएँ वही हैं जो जब एटम बम फटता है तो गैमा रेज निकलती हैं। सादा सा बता दूं कि जब आप घर में इस्तेमाल करते हैं माइक्रोवेव ओवन, तो उससे जो शुआएँ हैं वो गोश्त को गला देती हैं। वो अपनी असली हालत में रहता है लेकिन गल चुका होता है। केक हो तो पक चुका होता है। कुछ हीट होती है, कुछ वेव्स होती हैं। तो ये उसका पहला ट्रीटमेंट है। अगर ये भी ना हो तो फिर कीमियोथेरेपी होती है। कीमियोथेरेपी उस सूरत में है जब ये ट्यूमर आपको मैदे में है, जिगर में है, क्योंकि वहाँ पे रेडिएशन पेनिट्रेट नहीं करती। लेकिन गले के ऊपर ये इसके बहुत अच्छे रिजल्ट हैं। खैर, उन्होंने टाइम शेड्यूल लिख दिया, मेरा कार्ड बन गया। कार्ड हर मरीज़ का 2 साल का बनता है, क्योंकि उन्हें पता होता है कि इस मोदी मर्ज़ में 2 साल कोई खुशकिस्मत निकालता है। खैर, हॉस्पिटल में मैंने मरीज़ों को देखा, कब्रिस्तान भी जाते रहे हैं, लेकिन ज़िंदा लोगों का कब्रिस्तान मैंने पहली दफ़ा देखा, जहाँ पे हर कोई ज़िंदगी से मायूस अपनी फ़ाइल हाथ में थामे अपनी रिपोर्ट्स कोई शुआ लगाने के लिए बैठा था, रेडिएशन, कोई पैसे जमा करा रहा था, कोई चेकअप के लिए आया था, किसी की टांग, किसी का कंधा, किसी का जबड़ा। अजब हालत थी और मैं भी उन्हीं में से एक था। मुझे अपना अंजाम नज़र आ रहा था। मौत बरहक है, सिर्फ एक बहाना बनना होता है। लेकिन मुझे वही डॉक्टर साहब की बात कि अगर आपकी वालदा ने कहा है तो इंशाल्लाह आप ठीक हो जाएंगे। और दूसरी एक डॉक्टर साहब की ये, उन्होंने कहा कि अगर मैं अल्लाह ताला से ये मर्ज़ मांगूं तो मैं कहूँगा मुझे गले में दे दें, क्योंकि इसके 95% चांसेस हैं ठीक होने के। डॉक्टर साहब ने कहा था कि हम वोकल कार्ड रिमूव कर सकते हैं, लेकिन चूँकि राइट साइड का वोकल कार्ड अफेक्टेड है तो हम कमरा नहीं बर्बाद करेंगे, हम खिड़की को रिपेयर करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह 2 दिन छुट्टी होती थी हफ्तावार, 5 दिन शुआएँ लगती थी। मुख्तार भाई गाड़ी के एक्सपर्ट थे, उनके साथ लाहौर आना जाना होता था। सुबह निकलते थे, शाम को आ जाते थे। कई दफ़ा पुप्पी जान हमारी इकबाल टाउन में है, मैं वहीं रुक जाता, मेरी खातिर तो अदा करते, मुझे हौसला देते। उनके साथ मेरा बड़ा शफ़क़त का तल्लुक़, आज भी राब्ते में रहता हूँ। तो उनके बेटों ने भी मेरे साथ बड़ा ताउन किया। वो मुझे ले जाते इकबाल टाउन से, इससे शेख जायद हॉस्पिटल के साथ ही अनमोल हॉस्पिटल, वहाँ मेरे साथ रुकते। रेडिएशन में तकरीबन आधा घंटा लगता, फिर वो मुझे वापस ले आते। रेडिएशन एक कंक्रीटेड रूम था जिसके अंदर मशीन थी बड़ी सी, उसके अंदर कोई बल्ब से लगे हुए थे जहाँ से वो शुआएँ निकलती थी। मरीज़ को नीचे लिटाते थे और जो टेक्नीशियन होता था वो जहाँ पे डॉक्टर साहब ने निशान लगाए होते थे वहीं पे शुआ को सेट करता था, खुद निकल जाता था दरवाज़ा बंद करके, क्योंकि रेडिएशन निकलती है। ज़्यादा रेडिएशन भी ठीक नहीं। डॉक्टर साहब ने कहा कि इलाज के लिए ये बर्दाश्त करना पड़ता है, इसके भी साइड इफ़ेक्ट हैं, बार बार बेहोश करने के भी साइड इफ़ेक्ट हैं। खैर वो निकल जाता, वो बाहर जाके बटन दबाता,
تو مجھے فیل ہوتا ہے کہ کوئی اندیکھی چیز ہلکا سا مجھے چھو کے گزر رہی ہے. تو شاید 20 سیکنڈ کا تھا رائٹ سائڈ پہ اور 20 سیکنڈ کا تھا لیفٹ سائڈ پہ. اس طرح یہ میرا ٹریٹمنٹ چلتا رہا. چھوٹے بھائی ممتاز مسقط سے آ چکے تھے، بڑے بھائی افتخار ادھر ہی تھے. لاہور آنا جانا مختار بھائی کے ساتھ ہوتا. ڈاکٹر صاحب نے تسلی دی ہوئی تھی، اس لیے کبھی کبھی کبانہ میں بھی چلے جاتے کھانے پینے کے لیے. انہوں نے کہا تھا گھبرائیں نہیں. کبھی توقیر بھائی بھی ساتھ چلے جاتے، وہاں سے ہم ڈرامہ دیکھنے کا بھی شوق پورا کر لیتے. اس وقت 50 روپے کی ایک ریڈیشن تھی ڈوز. بس ہمارے پیسے جو آنے جانے پہ لگتے تھے پیٹرول پہ وہی لگتے تھے. ٹویوٹا کرسیڈا گاڑی تھی ہمارے پاس فیملی کی. اب نہیں ہے، اب وہ مرحوم ہو گئی ہے. محروم کہہ لے یا مرحوم کہہ لے، آج ہانی کہہ لے میرا خیال ہے. تو بڑی سہولت تھی آنے جانے میں، شوائیں لگتی نہیں. اس کی وجہ سے میری زبان پہ میرے گلے میں آبلے نکلنے شروع ہو گئے. بڑا ٹیریبل تھا. شکر ہے کہ میری امیونٹی پاور، میری جسمانی کیفیت وہ ٹھیک تھی، لنگز ٹھیک تھے، ہارٹ ٹھیک تھا، شوگر وغیرہ نہیں تھی. یہ بڑا پلس پوائنٹ تھا. پھر والدہ صاحبہ کی ماشاءاللہ دعائیں تھیں، دوسری زندگی ملنے والی تھی. خیر یہ علاج چلتا رہا. بینک سے میں نے چھٹی لے لی تھی، اپلیکیشن وہاں بھیج دی تھی. پیچھے فلیٹ تھا، اللہ عمر دراز کرے افتخار بھائی کی، وہ رینٹ پے کرتے رہے. وہ درویش آدمی جب میں نیا نیا مسقط گیا تھا تو وہاں ایک ٹیپیکل لفظ ہے ارباب بھی اپنے اسپانسر کو دینے پڑتے ہیں 2-3-4 ہزار روپیہ منتھلی. وہ 2 سال تک خود ہی دیتے رہے، کبھی انہوں نے مجھے پوچھا ہی نہیں. فرق ہوتا ہے. کئی تو کہہ دیتے ہیں میں آیا ہوں اور ٹکٹ آپ کے اکاؤنٹ سے لی ہے. کوئی یہ کہہ دیتا ہے کہ میں ابھی ہو کے آیا ہوں، اتنے لگے ہیں. کوئی یہ بھی نہیں دیکھتا کہ ابھی 10واں گزرا ہے اور کہہ دیتا ہے کہ اب کرایہ مجھے دینا ہے. فرق ہے. آپ بندے کو اس وقت خریدتے ہیں جب وہ مشکل میں ہوتا ہے. یہ آپ کے لیے بہترین ٹائم ہوتا ہے، پھر وہ ہمیشہ کے لیے آپ کا ہو جاتا ہے. بڑے بڑے جنگجو جیسے طارق بن زیاد اترا اسپین کے ساحل پہ، جبل الطارق ہے، تو اس نے جو تقریر کی وہ تاریخ کا حصہ بن گئے. ارطغرل ڈرامہ میں دیکھ رہا ہوں، وہ جنگ سے پہلے جو تقریر کرتا ہے اس کے الفاظ تاریخ کا حصہ بن جاتے ہیں. اس طرح آپ بھی جب کروشول وقت میں کوئی کام کرتے ہیں تو وہ تاریخ کا حصہ بن جاتے ہیں. لوگ آج بھی شیر شاہ سوری کو یاد کرتے ہیں کہ اس نے تھوڑے سے پیریڈ میں کلکتے سے لے کے جی ٹی روڈ پشاور تک بنا دی. انگریز نے برصغیر میں ریلوے کا جال بچھا دیا، نواز شریف نے موٹر وے بنا دی، بھٹو صاحب نے ایٹم بم کی بنیاد رکھ دی، سٹیل مل بنا دی، ایوب خان صاحب نے تربیلا ڈیم بنا دیا. ہمیشہ لوگ تاریخ میں وہ یاد رکھے جاتے ہیں جن کی بنی ہوئی چیزیں مٹیریلی نظر آتی ہیں. یا کچھ ایسے تعلق جوڑے جن سے خاندان میں بہتری آئے، وہ کارنامے ہمیشہ یاد رکھے جاتے ہیں. حکمران آتے جاتے رہتے ہیں. اسی طرح فیملیز میں بھی ہوتا ہے. ہمارا جو سنہری دور تھا وہ توقیر بھائی کے یہاں موجود ہونے پہ تھا. میرا گھر بنا، دکانیں بنی، بڑی سسٹر فرانس والی ان کی کوٹھی،
چھوٹی سسٹر کینیڈا والی ان کی کوٹھی، بڑے بھائی جان کی کوٹھی، ممتاز بھائی کا گھر، افتخار بھائی کا گھر، 7 پلاٹ، جو ایسے ہے جیسے پاکستان میں کوئی پوچھتا ہے سنہری دور تو وہ کہتے ہیں ایوب خان کا دور تھا، جس میں لاہور سے کالا شاہ کاکو تک انڈسٹری لگی، شدرے سے لے کے شیوپورہ تک انڈسٹری لگی۔ اسی طرح توقیر بھائی ہمارے فیملی کے مین ہب تھے، بڑے بھائی جان کی سرپرستی میں انہوں نے بڑے بڑے فیصلے کیے۔ یاد رکھیں جو بندہ کام کرتا ہے اس سے غلطیاں بھی ہوتی ہیں، کئی دفعہ کام کروانے والا ہی اسے کہتا ہے کہ تم نے اس سکسیس کو سیکرٹ رکھنا ہے، جب تک سکسیس ہو نہیں جاتی اس پروجیکٹ پہ زبان نہیں کھولنی۔ خیر بعد میں حرف آتا ہے اس پہ کہ تم نے بتایا کیوں نہیں، لیکن کچھ پازیٹیو چیزیں ہوتی ہیں، خیال رکھنا پڑتا ہے۔ تو بڑے بھائی جان کی سربراہی میں اس نے بہت سے کام کیے، خاص کر میرا سپر سٹور، اس کی تمام پرچیزنگ، رینکس، ڈسپلے، مجھے تو بالکل نہیں پتہ تھا بینک کے بعد کہ کاروبار کسے کہتے ہیں، سپر سٹور رن کیسے کرتے ہیں۔ پورے 1.5-2 مہینے انہوں نے میرے ساتھ کھڑے ہو کے ڈیوٹی دی۔ خیر یہ درمیان میں قصہ آ گیا، اس طرح لاہور ہم ٹریٹمنٹ کے لیے آتے جاتے رہے۔ آواز پہلے سے اور خراب ہو گئی کیونکہ اس کی خاص قسم کی ریڈیشن کی ریئیکشن اور سویلنگ ہوتی ہے۔ گھر میں سب پریشان، بچے بھی، مجھے خود محسوس ہوتا تھا کہ جیسے اب میں مہمان ہوں، موت تو برحق کے آنی ہے، لیکن یہ ذرا بڑی دردناک ہے۔ تو گھر میں رشتہ دار بھی ملنے والے آتے، کبھی کوئی بات کرتا، کبھی کوئی بات کرتا، لیکن جب اللہ تعالیٰ کی رحمت ہو تو پھر دروازے کھلتے جاتے ہیں۔ اگلی قسط میں پھر بات ہوگی، کوئی غلطی کوئی کوتاہی تو معذرت چاہوں گا۔ اپنا خیال رکھیے، میرا چینل سبسکرائب کیجیے۔ اللہ حافظ۔